لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الكرام طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ کے اوپر تھوڑی گفتگو کرنی ہے، لیکن یہ گزارش کے ساتھ کہ میں نے اپنے آپ کو ایک سینہ نیچے کر لیا ہے تاکہ آپ سے قریب ہو جائے، تو کچھ ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے۔ آل محمد کی محبت وہ ہے جو روحوں کو جوان کر دیتی ہے، تو ہمارا بھی فریضہ ہے کہ جب ہم جوان ہیں تو ہم اپنے آپ کو ضعیف نہ کریں۔ ایک صلوات کا سہارا دیں۔ سورہ مبارکہ الکوثر جو ایک چیلنج بھی ہے، دو نظریوں سے۔ پہلا یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے پہلے جو دشمنوں نے ابتر کا طعنہ دیا تھا، اس کا جواب جو تسکین قلب پیغمبر کا باعث بھی بن رہا ہے، اور دوسرا کہ اگر قرآن کے قول خدا ہونے میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو اے اہل عرب، اگر تم اپنے اشعار، کلمات اور کلام کے اوپر فخر و مباحات کرتے ہو تو ان 3 مصروں جیسا قرآن کا ایک چھوٹا سا سورہ ہے، اس کے مد مقابل کوئی ایک جواب بھی پیش کر دو۔ اہل عرب جو اپنی شاعری پر ناز کرتے تھے، اس سورہ مبارکہ الکوثر کے خانہ کعبہ پر تحریر کے آگے مشہور ہو کر انہوں نے یہ لکھ دیا، ما ھذا کلام البشر۔ قافیے کے اعتبار سے تو مکمل ہو گیا، مگر 3 مصروں کا یعنی 3 آیتوں کا قرآن مجید کا یہ سورہ، اور چوتھا جو انہوں نے مصرع لگایا تھا اگرچہ عاجزی کے اعتبار سے لگایا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ قرآن مجید کے کافر ہونے کے باوجود قرآن کے قول خدا ہونے پر یقین رکھا اور عاجزی میں کلام پیش کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ کے سلسلے میں علماء مفسرین نے تحریر کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدنی ہے۔ اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکہ معظمہ میں یہ سورہ نازل ہوا۔ بعض افراد مدنی کہتے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سورہ 2
مکے میں، ایک مرتبہ مدینے میں، اسی وجہ سے اسے روایتوں کے اختلاف کے ساتھ مدنی اور مکی دونوں کہا جاتا ہے۔ تو شاید کہ ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا ہو، ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوا ہو۔ مکے میں سورہ جو نازل ہوا اس کی وجہ عاص بن وائل ہے۔ عاص بن وائل مشرکین مکہ کا سید و سردار تھا۔ پیغمبر اسلام مسجد الحرام سے باہر نکل رہے تھے اور اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ عاص بن وائل اپنے گروہ سے نکلا، تیزی سے پیغمبر اسلام کے قریب پہنچا اور کچھ دیر تک کلام کرنے لگا۔ پشت کعبہ سے ٹیک لگائے جو مشرکین اور بدو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا میرے سردار عاص بن وائل پر بھی عبداللہ کے نقط جگر محمد کے جادو کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ نقل کفر نباشت، کہیں اس کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ یہ مطمئن تھے، مضطرب تھے، حیران و پریشان تھے کہ آخر اتنی دیر تک یہ فرزند عبداللہ سے، یتیم عبداللہ سے گفتگو کیا کر رہا ہے۔ اور جیسے ہی یہ خبر، اور جب وہ پیغمبر سے گفتگو کرنے کے بعد عاص بن وائل اپنے گروہ تک پہنچا تو سب کھڑے ہو گئے، سب کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ عاص بن وائل نے مسکرا کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہے؟ کہے میرے سید و سردار، ہمیں لگا، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ پر بھی یتیم عبداللہ کے معاذ اللہ جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ کہا ایسا کیوں کہتے ہو؟ کہا اتنی دیر تک سب سے بڑے دشمن سے گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ کہا تمہیں وہ نہیں معلوم، تم نے آج تک وہ کام نہ کیا ہے، نہ کبھی اس کام کے انجام دینے کا تصور بھی کیا ہوگا جو میں ابھی ابھی کر کے آ رہا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا تم نے جنگیں کی ہیں، تم نے راستے میں انہیں ٹوکا ہے، ان پر پتھر برسائے ہیں، تبلیغ سے انہیں روکا ہے، ہر کام پر تم نے انہیں اذیت پہنچائی ہے، مگر اب تک تم نے جتنی بھی اذیتیں دی ہیں وہ جسمانی تھی۔ ہم نے ابھی ابھی جو کام کیا ہے اس سے عبداللہ کے بیٹے کی روح بھی کانپ گئی اور اس کا دل بھی مضطرب ہو گیا۔ کہا کیا تم نے؟ کہا ہم نے انہیں ابتر کا تانا دیا۔ کہا مطلب نہیں جانتے؟ دو بیٹے تھے، ایک کا نام قاسم تاریخ میں اور ایک کا نام طاہر، جنہیں عبداللہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دو بیٹے تھے، دونوں کو خدا وند عالم نے اٹھا لیا، اسی لیے پیغمبر اسلام کی کنیت ابو القاسم ہے، جو ہم خطبوں میں بھی پڑھتے ہیں، مجلسوں کے خطبے میں آپ سنتے ہوں گے، سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد۔ تھوڑی دیر یہ تمہیدی گفتگو ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اصل موضوع پر آؤں گا، اور زیادہ دیر آپ کا وقت لینا بھی مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سن کر کے جتنا تھکیں گے نہیں، اس سے زیادہ مجھے بیٹھنے کے پہلے تھکاوٹ کا احساس ہے۔ آج دن بھر سفر میں گزرا ہے، ابھی آیا ہوں 1 گھنٹہ پہلے۔ ایک صلوات پڑھے کر بس غور سے سننے اور صلوات کے سہارے کی آپ کی ضرورت ہے، تاکہ میں بھی اپنی تھکاوٹ کا احساس ختم کر کے آپ کے ساتھ ثواب میں شامل ہو جاؤں۔ کہا ہم نے انہیں ابتر کا تانا دیا ہے۔ کہا پھر؟ کہا ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا،
سر جھکائے چلے گئے، کہا کچھ کہا نہیں؟ کہا نہیں کچھ نہیں کہا، سر جھکا کر چلے گئے۔ واقعاً سورے کے عنوان سے یہ پتا چلتا ہے کہ پیغمبر تھوڑی دیر کے لیے اس تانے کا پیغمبر کے قلب پر اثر پڑا تھا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب آپ گھبرائے نہیں، یہ دشمن آپ کو ابتر کا تانا دیتے ہیں، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی ہے۔ اکثر مفسرین نے کوثر کا جو ترجمہ کیا ہے، تفسیر لکھی ہے، اس میں نسل کثیر تحریر کیا ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ابتر کا تانا دینے والوں کی نسلوں کا کہیں پتہ نہیں، حتیٰ کہ جو جو اسلام کے مد مقابل آیا ان کی نسلوں کا کہیں وجود نہیں، لیکن دنیا کے گوشے گوشے میں اولاد سیدہ بکھری ہوئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہاں میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں ایک دلیل کے ساتھ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نسلی اعتبار سے اولاد سیدہ میں نہیں ہیں، یعنی سادات نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ تصور نہ کریں کہ اس کا مطلب کہ ہم اولاد سیدہ میں نہیں ہیں۔ نہیں، یقیناً نسلوں کے اعتبار سے آل رسول میں شامل ہونا یہ ضمانت نہیں ہے، مگر کردار کے اعتبار سے آل رسول میں شامل ہونا یہ ضمانت ہے۔ دو دلیلیں ہیں، فارس سے آیا ہوا ہے سلمان، مگر کردار محمدی کو اس قدر اپنے وجود میں اپنا چکا ہے کہ سلمان و منا اہل البیت کا مصداق ہو گیا۔ نسل کے اعتبار سے فاطمہ کلابیہ کا بیٹا ہے عباس، مگر فاطمہ سیدہ نے انہیں اپنا بیٹا کہہ کے پکارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد سیدہ میں شامل ہونے کے لیے صرف نسلوں کی ضمانت نہیں ہے، کردار کے طہارت کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ صلوات اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ بعض نے سلسبیل لکھا ہے، بعض نے حوض کوثر لکھا ہے، بعض نے جنت بھی لکھا ہے، بعض نے فردوس لکھا ہے، لیکن بہت سے مفسرین نے پیغمبر کے اطمینان قلب کا سبب بننے والے اس سورے کے عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد اولاد سیدہ ہے، نسل کثیر ہے، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ فَانْحَرْ، اب تک جتنی بھی پیغمبر کو نعمتیں ملی ہیں، کسی بھی نعمت کے عطا کرنے کے بعد خدا بند عالم نے اس کا شکر نہیں مانگا، اس کا شکرانہ نہیں مانگا، اس کا معاوضہ نہیں مانگا، مگر یہ نعمت ایسی ہے جسے خدا بند عالم نے اپنے حبیب کو عطا کرنے کا وعدہ کیا، تو بدل میں دو شکر کے کلمات استعمال کیے۔ پہلا فصل لے رب کا، اپنے پروردگار عالم کی آپ نماز پڑھیے۔ کیا پیغمبر نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نماز تو اتنی پڑھتے تھے کہ قم اللیل الا قلیلا کہہ کے پیغمبر کو روکا ہے میرے حبیب، راتوں کو عبادت کے لیے کھڑے ہو مگر تھوڑا کم، اپنے جسم کو آرام بھی تو دے۔ اتنی عبادتیں کرنے والا پیغمبر، اس سے پھر نماز کی فرمائش کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن مجید کے اس پیغام نے دنیا اسلام کو ایک پیغام دے دیا کہ جب بھی تمہارے نگاہ میں کوئی نعمت الہی آ جائے تو اس کے حصول کے بعد تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم شکر الہی ادا کرو۔ اور شکر الہی کے دو طریقے ہیں، یا تو کلمات کی شکل میں الحمدللہ کہو، یا عبادت کی شکل میں نماز شکر ادا کرو۔ صلوات پڑھے۔
پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ فریضہ یہی ہے نا، جو رسول نے کام انجام دیا اور رسول کے بعد بھی جو جانشین برحق ہے اسے بھی وہی کام انجام دیتے رہنا چاہیے۔ بارہا مواقع ملے قربانی کے، زہر بہا دیا گیا اور اس کا اثر بھی تھا جو پیغمبر کی شہادت واقع ہوئی۔ پھر نماز اور قربانی، اسے انجام مولا کائنات نے بھی دیا، اس کے بعد امام حسن نے بھی انجام دیا، امام حسین نے بھی انجام دیا۔ دو قربانیاں ایسی جو نماز کے ساتھ تھیں، ایک مسجد کوفہ میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، ایک صحرائے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی۔ امام حسین علیہ السلام صحرائے کربلا میں عبادت کے ساتھ یا قربانی کے ساتھ عبادت کو انجام دے کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، دیکھو جو میرے نانا کو حکم تھا وہ میرے بابا نے بھی انجام دیا، میرے بھیا نے بھی انجام دیا، مگر ان کی عبادت اور ان کی قربانی مسجد اور گھر تک تھی۔ دنیا نے دیکھا، پردہ ڈال دیا، ہم میدان کربلا کا انتخاب کر رہے ہیں تاکہ کوئی یہ بدگمانی کا شکار نہ ہو سکے کہ اولاد رسول نے رسول کا حق ادا کیا کہ نہیں۔ ہم کربلا کے میدان کا انتخاب کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں عبادت بھی ہے، قربانی بھی ہے۔ اب تو دنیا والوں سمجھ لو کہ رسول کا جانشین، اولاد رسول، نائبین رسول سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا فقرہ ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے حبیب، یہ آپ کو ابتر کا تانا دیتے ہیں، بے شک آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ یہ وعدہ حبیب خدا سے خدا کا تھا۔ آج دیکھ لیں، تانا دینے والے، پیغمبر کے مد مقابل رہنے والے، ان میں سے نہ ان کی اولاد کے وجود کا کہیں اتا پتہ ہے، نہ ان کا نام لینے والا کوئی ہے، کوئی نہیں۔ ان کے مشن کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں، مگر جو پیغمبر نے کام انجام دیا ان کے مشن کو ہر موقع پر انجام دیا گیا۔ پیغمبر کو فاطمہ کی شکل میں ایک بیٹی ملی، عظیم نعمت تھی۔ بیٹی ہے، رحمت ہے، اور ایسے عرب کے ماحول میں بیٹی دیا اور کوثر کا لقب دیا، اطمینان پیغمبر کا سبب بنایا، قلب پیغمبر کے اطمینان کا سبب قرار دیا۔ کس ماحول میں؟ جہاں بیٹیوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہاں اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے والے پیغمبر اسلام کو بیٹی کی شکل میں اولاد کثیر کے لقب سے نواز کر قلب پیغمبر کے اطمینان کا سبب قرار دیا۔ جب یہ شہزادی اس کائنات میں تشریف لائیں تو اس کے بعد شہزادی کے دستور میں شامل تھا، بچپن سے ماں نے جو تربیت کی اس کے اثر کو لیا، باپ کے اخلاق کو دیکھا، اسے اپنایا۔ اب ہر موقع پر بچپن سے جو دیکھتا، بلکہ آغوش میں رہنے والا عام بچہ نہیں ہے، معصومہ ہے، جس کی ولادت کے وقت خدمت کرنے کے لیے کائنات کی بہترین 4 عورتوں کا انتخاب خدا نے کیا ہو۔ اتنی مقدس خاتون اگر آغوش پیغمبر یا آغوش خدیجہ میں بھی آئے تو یہ آغوش میں نہیں ہے، یہ اخلاق و کردار کو درک کر رہی ہے اپنے ماں اور باپ سے۔ ہر موقع پر مقصد سمجھ لیا، باپ کو مقصد کیا ہے، مادر گرامی کا مقصد کیا ہے۔ اگر اپنا مال بھی ہے، اپنی جان بھی ہے، اسلام کے کام آنا چاہیے، چاہے اپنی جان رہے نہ رہے۔
اسلام کے کام آنا چاہیے، چاہے اپنا مال رہے نہ رہے، مال قربان ہو جائے، فاقوں پہ زندگی گزارنی پڑ جائے، پھر بھی شکر کے کلمات زبان پر جاری رہے۔ یہ خدیجہ سے فاطمہ نے سیکھا تھا، ورنہ ملکۃ العرب کی بیٹی، ایک معمولی گھرانے میں پلنے والا بچہ جب عیش و آرام کو دیکھتا ہے تو اس کے ٹھاٹے نہیں سماتے، وہی عیش و آرام اپنے شکور کی منزلوں میں بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ملکۃ العرب کی بیٹی ہو، مگر پھر بھی شکر کے کلمات، ماں کی قربانیوں کو دیکھا، شکر کے کلمات، باپ کے تبلیغی مشن میں زخموں سے چور ہونے کے باوجود شکر کے کلمات، اسے بیٹی نے درک کیا۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ پیغمبر تبلیغ سے واپس آ رہے ہیں، فاطمہ ہے، خدیجہ نہیں بھی ہے تو کیا ہوا؟ فاطمہ ہے، خدیجہ کی بھی جگہ لے رہی ہیں، آمنہ خاتون کی بھی جگہ لے رہی ہیں، زخموں کو منتقل کرتی ہیں، خون کو صاف کرتی ہیں، مرہم پٹی کرتی ہیں۔ یہ فاطمہ کے دستور زندگی میں تھا۔ شادی ہو گئی، دستور نہیں بدلا۔ امیر المومنین علیہ السلام جہاد سے لوٹتے ہیں، بابا جان جہاد سے لوٹ رہے ہیں۔ عزیزو، میں نے کل ایک مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، یہاں شہزادی کے کسی اور منزل پر فضائل کے گوشے تھے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ عورت کے زندگی میں دو اہم پہلو میں دو اہم شخصیتیں ہوتی ہیں۔ شادی کے پہلے تک باپ کی شخصیت اور شادی کے بعد شوہر کی شخصیت۔ ذرا سی تکلیف باپ کو ہو جائے بیٹی تڑپ جاتی ہے، ذرا سی تکلیف شوہر کو ہو جائے زوجہ تڑپ جاتی ہے نا؟ مگر اس کے باوجود زخموں سے چور باپ آ رہے ہیں، میدان جہاد سے لوٹ کر شوہر نامدار زخموں سے چور آ رہے ہیں، تلوار سے خون صاف کرتی ہے، علی کے زخم کو منتقل کرتی ہے، خون صاف کرتی ہے، زخم پر مرہم کرتی ہے، بابا کے جسم سے خون صاف کرتی ہے، مرہم کرتی ہے، مگر کبھی بھی کسی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ نے کبھی بھی اپنے بابا سے یہ شکوہ کیا ہو کہ بابا جان اسلام میں تو بہت سے مجاہد ہیں، ہر موقع پر علی کو کیوں بھیجتے ہیں؟ بابا جان آپ کو اپنی بیٹی کا خیال نہیں رہا؟ اگر اسلام کی راہ میں علی بار بار جاتے رہے، کسی جنگ میں علی اگر کام آ گئے تو پھر آپ کی بیٹی تو بیوہ ہو جائے گی، مگر تاریخ میں جھوٹی سے جھوٹی تاریخ نے بھی یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ نے کبھی بھی اس طریقے کا کبھی اپنے بابا سے شکوہ کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، بلکہ راضی و رضا بابا کے خون کو بھی صاف کرتی ہے، اپنے شوہر کے زخموں کے خون کو بھی صاف کرتی ہے، مرہم پٹی کرتی ہے، شکر الہی کے کلمات زبان پر جاری ہے۔ مطلب کیا ہے؟ فاطمہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے بتانا چاہتی ہے، اے بابا جان، اے میرے شوہر علی، جو کردار آپ کا میدان میں ہے، فاطمہ کا گھر بیٹھے بھی وہی کردار ہے۔ جہاد میں جا کر قربانی آپ پیش کریں تو آپ مجاہد کہلائے، مجاہدین کی خدمت کر کے فاطمہ گھر میں مجاہدہ کرنا زندگی گزارے۔ بس عزیزو، آخری منزل ہے، یہیں سے انشاءاللہ میں ربط بھی لے لوں گا۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد والا۔ کائنات کے سب سے عظیم ہستی کی سب سے عظیم بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے، کبھی بھی شادی کے پہلے بچپن سے آخر منزل تک کبھی بھی اپنے بابا سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام شہزادی کی خدمت میں آتے ہیں۔ یہاں ایک گوشے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، روایت آپ کی سنی ہوئی ہوگی، پس منظر وہ آپ کو معلوم ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام شہزادی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، گھر کے کام کو دیکھ کر کے امیر المومنین علیہ السلام نے کہا،
بیوی گھر کی اتنی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے آپ تھک جاتی ہوں گی. جنگ سے کافی کنیزیں آئی ہیں. آپ اپنے بابا جان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں ایک کنیز آپ کو عطا کر دیں گے. بابا رسول اسلام آپ کو ایک کنیز عطا کر دیں گے. وہ آپ کے کام گھر میں ہاتھ بٹائے گی. ایک نظریہ دیکھیے عزیزو، جو فاطمہ کی طرز حیات ہے کنیزوں کے ساتھ، علی نے پہلی مرتبہ خواہش کے ساتھ وہ جملے کی شکل میں ادا کر دیا. یہ نہیں کہا وہ گھر کے امور کو انجام دے گی. اے بیوی، اگر آپ کے بابا آپ کی خواہش پر آپ کو کوئی کنیز ادا کر دیں تو وہ آپ کے گھر کے امور میں آپ کے ہاتھ بٹائے گی، آپ کے ساتھ کام کو نپٹا دے گی، ہاتھ بٹائے گی. شہزادی گئی بابا جان کے پاس. پہلی بار آج تک کبھی بی بی نے کچھ نہیں مانگا تھا. شوہر نے کہا احترام تھا، چلی تو گئی مگر شرمانے، تعریف کا جملہ ہے عزیزو، شرمانے ہوئی. چاہ کر کے بھی فاطمہ کچھ بول نہ سکی. چاہ کر کے بھی کچھ نہ بول سکی. مگر باپ کے دل میں جو بیٹی کی محبت ہوتی ہے نا، باپ سمجھ جاتا ہے. یہ تو عام زندگی کا، عام انسانوں کی زندگی کا دستور ہے کہ بیٹی کچھ کہنا ضرور چاہتی ہے. تو رحمت للعالمین ہے، حبیب خدا ہے، سمجھ گئے پیغمبر. فاطمہ گھر آ گئی. شب ہوئی، نماز مغربین سے فارغ ہو کر شب میں پیغمبر اسلام دستور کے مطابق مسجد سے نکلے، خانہ سیدہ پر آئے، دخل الباب کی اجازت لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے. بابا جان کا احترام میں فاطمہ کھڑی ہو گئی. رسول اسلام کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام یہ، بیٹی آپ میرے پاس آئی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی. بیٹی بولیے، آپ کو کیا کہنا تھا؟ اب بھی فاطمہ چاہتی ہے کہ بولے مگر شرمانے. امیر المومنین علیہ السلام نے سہارا دیا، یا رسول اللہ، میرے ہی کہنے پر فاطمہ آپ کے پاس گئی تھی ایک کنیز کی خواہش پوری ہو جائے، ایک کنیز مل جائے، فاطمہ کے گھر کے امور میں ان کا ہاتھ بٹا سکے. اچھا بیٹی، میں تمہیں کنیز تو دے دوں، مگر بیٹی میں چاہتا ہوں، فاطمہ تیرا باپ یہ چاہتا ہے کہ کنیز سے بہتر تیرا سہارا بننے والی کوئی ایسی چیز عطا کر دوں جو تمہارے دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارا سہارا بن جائے، کام آ سکے. کہ بابا جان اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ کہ بابا جان وہ کون سی چیز ہے؟ اس وقت رسول اسلام نے تسبیح کی تعلیم عطا فرمائی. تسبیح کی تعلیم عطا فرمائی. دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں ہے کہ سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، پھر اللہ اکبر، اور آخر میں 34 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ آخر میں 1 مرتبہ. لیکن جو اکثر علماء نے لکھا ہے، پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ. یہ روایت سنی ہے، پس منظر بھی آپ کو پتا ہے. ایک نتیجے تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. شہزادی کو پیغمبر اسلام نے یہ تعلیم دی. اس کے بعد شہزادی نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا. ہر وقت ابتدا میں شہزادی نے انگلی پر شمار کیا، پھر اون کا گرہ بنایا اور گرہ کو تسبیح کی شکل دی. ان کے دھاگے کی گرہ بنا کر تسبیح کی شکل دی. یہ کب تک؟ جنگ احد تک. جب جنگ احد واقع ہو گئی تو اس کے بعد شہزادی کونین سلام اللہ علیہا سید الشہداء جناب امیر حمزہ کی قبر سے
کچھ مٹی خاک منگاتی ہیں اور منگانے کے بعد اسے گوندتی ہیں، خمیر کرتی ہیں، پھر اسے چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل دیتی ہیں اور دھاگوں میں پرو کر کے ایک تسبیح مکمل تیار کر لیتی ہیں، جس کا نمونہ، جس کا زاویہ آج ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اس طریقے سے ایک تسبیح تیار کی۔ امیر حمزہ کون؟ جنہیں پیغمبر اسلام نے سید الشہداء کے لقب سے یاد کیا اور جن کے غم میں برابر کے شریک رہے، جن کے غم میں رونے والی مدینے کی عورتوں کو پیغمبر اسلام نے دعا دی تھی، ان کی اولاد کو بھی دعا دی اور ان کے اولاد کی اولاد کو بھی دعا دی تھی، یعنی 3 نسلوں کو سید الشہداء کے غم میں آنسو بہانے والی عورتوں پر پیغمبر اسلام نے رحمت کی دعا دی، رحمت للعالمین نے ان کی اولاد پر رحمت کی دعا کی، ان کے اولاد کی اولاد پر رحمت کی دعا کی، یعنی 3 نسلوں کے لیے دعا خیر کی ہے پیغمبر اسلام نے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے یعنی سن 61 ہجری کے پہلے تک یہ لقب چونکہ مختص تھا امام حسین علیہ السلام سے، مگر جناب امیر حمزہ کی اس عظیم قربانی کو دیکھتے ہوئے خداوند عالم کے حکم سے پیغمبر اسلام نے انہیں سید الشہداء کے لقب سے یاد کیا۔ تو جس وقت قبر سے مٹی منگائی شہزادی نے، اس وقت جناب امیر حمزہ سید الشہداء کے منزل پر فائز تھے۔ معصومہ کا یہ عمل ہے، معصوم نبی رحمت للعالمین سردار انبیاء اس عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے نظریے سے حدیث کی تعریف قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ علماء اہل سنت کے نظریے کے مطابق قول نبی، فعل نبی اور تقریر نبی، یعنی نبی جو کہیں، نبی جو عمل انجام دے، اور نبی جس عمل کو کرتا دیکھتے رہے اور ٹوکے نہیں، وہ حدیث ہے۔ فاطمہ نے اس عمل کو انجام دیا۔ کس عمل کو؟ سید الشہداء کے قبر کی مٹی منگائی اور اس سے تسبیح کے دانے تیار یعنی تسبیح تیار کی اور اس پر تسبیح پروردگار کرتی رہی۔ پیغمبر نے اس عمل کو دیکھا، معصومہ کے اس عمل کو معصوم افضل الانبیاء پیغمبر نے دیکھا مگر ٹوکا نہیں۔ اس کا مطلب شیعوں کے نظریے اور اہل سنت والجماعت کے نظریے کے مطابق فاطمہ کا یہ عمل حدیث بن گیا۔ اب اگر کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد جو اصل سید الشہداء کے مصداق امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کے قبر کی مٹی سے جسے ہم خاک شفا کہتے ہیں، اس سے اگر تسبیح تیار کر کے اس پہ تسبیح پروردگار کرے تو یہ عمل غیر ضروری نہیں بلکہ اتنا عظیم ہے جو فاطمہ کی پیروی کہلاتا ہے اور حدیث پیغمبر کی زینت بن جایا کرتا ہے۔ اچھا، اس عمل کو شہزادی نے تعلیم تو دی مگر معصوم وہ ہوتا ہے جو ہر علم سے ابتدا سے واقف ہوتا ہے، اس لیے کوئی یہاں کا سیکھا نہیں ہوتا ہے۔ دلیل ہے یہ تو فاطمہ کی ازدواجی زندگی کے بعد کا یہ کی روایت ہے۔ ازدواجی زندگی سے پہلے بھی فاطمہ نے انہی کلمات کو ادا کیا تھا۔ جب فاطمہ سے عقد کے لیے بہت سے خواہشمند افراد آئے تھے تو اس وقت پیغمبر اسلام نے اللہ کے اوپر اس فیصلے کو چھوڑ دیا تھا، اور زہرہ تارہ ٹوٹ کر کے جب زمین کی طرف آنے لگا تو پیغمبر نے کہا تھا جس در پہ یہ سجدہ ریز ہو جائے گا میں اسی سے فاطمہ کا عقد کروں گا۔
تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی زہرہ تارہ ٹوٹ کر زمین کی طرف آنے لگا، فاطمہ کی زبان اقدس پر جاری ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت تک جب تک در علی پر سجدہ ریز نہیں ہو گیا۔ جیسے ہی سجدہ ریز ہوا، فاطمہ کی زبان اقدس سے جاری ہوا الحمدللہ الحمدللہ، اس وقت تک زہرہ تارہ در علی پر سجدہ ریز رہا جب تک فاطمہ زہرا نے شکر کا سب سے بہترین کلمہ یعنی الحمدللہ کو 33 مرتبہ ادا نہ کر لیا۔ اور جب پلٹ کر جانے لگا تو سبحان اللہ اس وقت تک جاری رہا فاطمہ کی زبان سے جب تک زہرہ تارہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ گیا۔ نہیں، لفظوں کو بدل کے کہوں کہ اتنی صورت سے جتنی مرتبہ فاطمہ نے جتنے وقت میں 33 مرتبہ سبحان اللہ مکمل کیا، اتنے وقت میں زہرہ تارہ پھر اپنی جگہ پر واپس پلٹ کر چلا گیا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جیسے ہی در علی پر زہرہ آیا، فاطمہ نے الحمدللہ کیوں کہا؟ میں نے ایک روایت پڑھی کہ کسی معصوم امام سے لوگوں نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے شکر کا سب سے بہترین کلمہ کیا ہے، جس کلمے کو ہم انجام دیں تو سمجھ لیں کہ سب سے بہتر ہم نے شکر الہی کیا۔ کہا جب بھی کوئی عظیم نعمت کو دیکھو تو شکر کا سب سے بہترین کلمہ الحمدللہ ہے۔ اب آپ سمجھے فاطمہ کا شریک حیات علی سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ زہرہ تارہ نے علی کے در پہ آ کر بتایا، فاطمہ نے کہا اے پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے لیے علی جیسا شریک حیات منتخب کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی عملی اعتبار سے اسلام کے نام وقف کر دی تھی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ اتنے فضائل و مناقب، بے شمار فضیلتیں، اتنی عظیم فضیلت کہ کائنات کا سب سے عظیم فرد جس کی تعظیم کرتا ہو، جس در پہ جاتا ہو تو پہلے اہل خانہ کو سلام کرتا ہو، نہ اس در کی کوئی اہمیت رہی نہ اس ذات کی کوئی اہمیت رہی بعد پیغمبر۔ اسی در پہ جس در پہ ابھی کچھ دنوں پہلے تک زیادہ سے زیادہ 95 دن کم سے کم 75 دن پہلے تک پیغمبر اسلام جس در پر آ کر سلام کیا کرتے تھے ان فطروں کے ساتھ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ جس بیٹی فاطمہ کی تعظیم کے لیے پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر جب گام آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے، اسی در پہ مسلمان آگ لکڑی لے کر اکٹھا ہو گئے۔ جس فاطمہ کی رسول تعظیم کرتے تھے اسی فاطمہ کو دھمکی دی جا رہی ہے، ابو الحسن کو باہر نکال دو فاطمہ، ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی یہ دھمکی سنی نا فاطمہ نے، جیسے ہی یہ دھمکی سنی نا فاطمہ نے، عزیزو اس سے پہلے میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں جو میں نے کل پڑھی تھی۔ عزیزو فاطمہ جب پہلو پتھر گر گیا تھا نا، اس کے بعد فاطمہ مریض ہو گئی، بستر سے اٹھ نہیں پاتی تھی فاطمہ، لیکن ایک دن فاطمہ نے اپنے آپ کو کچھ بہتر محسوس کیا، یا یوں کہہ لیں کہ فاطمہ نے بہت حد تک اپنی ہمت کو یکجا کیا اور کنیز سے کہا کہ آج جب ابو الحسن آئیں گے نا تو تم دروازہ نہ کھولنا، آج میں دروازہ کھولوں گی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ آج فاطمہ دروازہ کھولنے جا رہی ہے۔ جیسے ہی دق الباب ہوا نا، جیسے ہی دق الباب ہوا، فاطمہ آگے بڑھی، پوچھا کون؟ مولا نے جواب دیا، فاطمہ نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھول
فاطمہ نے سلام کیا، علی نے جواب سلام دیا، اے فاطمہ خیریت تو ہے؟ آپ آج بہتر لگ رہی ہے، آپ دروازہ کھولنے کیوں آئے؟ کیا آپ فضا موجود نہیں تھی؟ کہا ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے، اس لیے آج فاطمہ نے ہمت کی تاکہ آج فاطمہ آپ کو سلام میں پہل کرے۔ اللہ اکبر! جیسے یہ جملہ امیر المومنین علیہ السلام نے سنا، سر کو جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو، اے فاطمہ اگر اتنا تک بھی ہوتا نا تو علی علیہ کے آگے جا جا کر سلام کرتا، اب تو زمانہ اتنا بدل گیا، علی سلام کرتا ہے، ارے کوئی علی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں حضرت عالم، یہ ایک بہترین جواب بھی ہے ان افراد کے لیے جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ فاطمہ معصومہ ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند افراد آئے انہیں سلام کرے، نہ فاطمہ جواب سلام دے۔ جب ایک معصوم کے سلام کا مسلمان جواب نہیں دیتے، اس کا مطلب ان سے اسلام سے کوئی سروکار نہیں، تو پھر جسے اسلام سے کوئی سروکار نہیں اسے فاطمہ سے بھی کوئی سروکار نہیں ہو سکتا۔ ہاں زدارو، وقت گزرتا تھا، بس آخری 1-1.5 منٹ کا وقت آپ مصائب کے سے لینا ہے آپ کا۔ وقت گزرتا رہا، فاطمہ بستر حلالت پر ہے، اب فاطمہ سے اٹھا بھی نہیں جاتا، مگر ایک دن جب امیر المومنین علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو کنیز نے کہا، بی بی نے آپ کو یاد فرمایا۔ امیر المومنین علیہ السلام دل دھڑکتا رہا، تیزی سے فاطمہ کے قریب پہنچے، کیا دیکھا روزانہ کے معمول کے مطابق آج فاطمہ بہت خوش دکھائی دے رہی۔ دستور تو یہ تھا نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فاطمہ کو خوش دیکھ کر علی بھی خوش ہو جاتے، مگر زوجہ کے مزاج کو علی سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ علی سمجھ گئے، فوراً تڑپ کر سوال کیا، اے بی بی آپ آج بہت خوش دکھائی دیتی، خیریت؟ کیا آپ نے رسول عربی کو خواب میں دیکھ لیا؟ کہا ہاں اے ابو الحسن، آپ کو کیسے پتا؟ کہا بہت دنوں سے آپ داغ مفارقت برداشت نہیں کر پا رہی تھی، آج میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، میں سمجھ گیا کہ آپ کی رسول سے خواب میں ملاقات ہو گئی ہے۔ آزادارو، فاطمہ نے کہا، اے ابو الحسن میں نے اسی لیے آپ کو بلایا ہوں، میں نے ابھی ابھی بابا کو خواب میں دیکھا ہے، بابا آئے تھے اور کہا تھا فاطمہ اب تجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، اے فاطمہ اب اپنا دل چھوٹا نہ کر، بہت جلد مجھ سے ملنے آ رہی ہے تو، اے بیٹی میں تیرا منتظر ہوں۔ عزادارو جیسے ہی جملے کہے، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، کبھی بھی کچھ بیان کرنا چاہتی ہیں، حکم ہو میں حاضر ہوں۔ بی بی نے کہا، اے علی چند وصیتیں ہیں، اگر ممکن ہو تو اس پر عمل کر لیجئے گا، کبھی بھی وصیت کیجئے۔ کہا اے ابو الحسن آپ مجھے غسل دیں گے، آپ مجھے کفن پہنائیں گے، اے علی تاریخ شب میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، میری خبر شہادت کو عام نہ کیجئے گا، اے علی خصوصی طور پر چند افراد کے نام بھی لیے، انہیں ہمارے جنازے میں شرکت کی اور مجھ پر نماز جنازہ پڑھنے کی، مجھے دفن کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیجئے گا۔ ہاں زدارو، اس کی بات جب وصیت کی، اے ابو الحسن میرے بعد آپ دوسری شادی کر لیجئے گا، مگر میرے بچوں کے ساتھ نرم برتاؤ کیجئے گا، ایک شب اپنی زوجہ کے ساتھ ایک شب میرے بچوں کے ساتھ گزاریے گا، تاکہ انہیں اپنے ماں کی مفارقت سے ان کا دل چھوٹا نہ ہو سکے۔ اے علی عجب وصیت فاطمہ کی، عجب جملہ ہے، اے علی اگر میرے بچوں سے کوئی خطا ہو جائے تو پھر ماں کا سمجھ
اللہ خیر الجزا۔ حضرت فاطمہ کے وصیت تھی علی سی، مگر پورا گھر اس پر عمل کر رہا تھا۔ حضرت وہ بھی وقت آیا، میں نے چھوڑ دی پوری مصیبتوں کو، آپ انشاءاللہ کل اور پرسوں پوری شہادتوں کو سنیں گے، بس ایک منزل تک میں لانا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، فاطمہ کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں۔ عزاداروں، ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے خدا ایک بیٹی عطا کر دے۔ کیوں سوال ہوتا ہے نا، پوچھا جاتا ہے، جواب میں پلٹ کر یہی کہتا ہے، اس لیے کہ جب ہم مر جائیں تو ہمارے جنازے کی زینت وہ بیٹی بن سکے۔ زمانہ روئے نہ روئے، مرنے کے بعد میت پر بیٹی ضرور روتی ہے، ارے چیخے مار مار کے روتی ہے۔ ہر ایک سمجھ جاتا ہے میت کے مرنے والے کی ضرور یہ بیٹی رہی ہوگی۔ عزاداروں، فاطمہ جب اس دنیا سے جا رہی ہے، زینب و ام کلثوم کی شکل میں 2 بیٹیاں چھوڑ کر جا رہی۔ ارے یہ بیٹیاں ہیں، مگر ماں کی وصیت میری خبر شہادت عام نہ کرنا۔ اب ہمیں نہیں معلوم، جب گھر سے حسنین علی مرتضیٰ ارے جنازہ فاطمہ کا لے کر نکلے، زینب و ام کلثوم نے کس طرح برداشت کیا ہوگا؟ آج اب نہیں، زینب نے ام کلثوم کو، ام کلثوم نے زینب کو سہارا دیا ہو۔ اے بہنا، برداشت تو نہیں ہوتا، مگر ماں کی وصیت ہے۔ ارے کپڑوں سے اپنے